امام حسین نے تو صحابہ کی بات نہیں مانی اور وہ چلے گئے اور ان کی شہادت ہو گئی. شہادت ہو گئی، اس میں یزید کا کیا قصور ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر کس نے چلا؟ کیوں اس کو نہیں بتایا جاتا کہ امام حسن علیہ السلام کو وہاں پر دفن ہونے نہیں دیا رسول اللہ کے ساتھ، اور کس نے دفن نہیں ہونے دیا؟ اگر میں بیعت کروں گا تو یزید کے ہاتھوں پر کروں گا، ابن زیاد کے ہاتھ پر نہیں کروں گا. بھئی رسول اللہ نے سید کسے کہا ہے؟ ان ابنی ھذا سید، حسن سید ہے، معاویہ کو سید نہیں کہا رسول اللہ نے. ابن عباس مطمئن ہو گئے لیکن مفتی طارق مسعود مطمئن نہیں ہونا چاہتے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ماہ رجب کے آخری ایام چل رہے ہیں. یہ وہ ماہ ہے، یہ وہ ایام ہے کہ جس میں نواسہ رسول سید الشہداء ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، رسول اللہ کا شہر چھوڑا، وہ شہر کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی. امام حسین پیدا ہوئے، اپنے آبائی گھر کو چھوڑا اور کربلا کی جانب روانہ ہوئے. آج ہم اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے کہ آخر اس کی کیا وجوہات تھی، کیا اسباب و علل تھے. تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ایک سلسلہ وار گفتگو اس موضوع کے اوپر ہوگی. رجب سے لے کر محرم الحرام کے ایام تک یہ جتنے دن ہیں، اس میں امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک دن کیسے گزارا، کن سے ملاقات کی اور کیا وجوہات تھی، کیا خطبات تھے، کربلا کی جانب آپ کا سفر، وہ مظلومیت، وہ سب انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس کی جانب میں بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے میں یہاں پر اپنے علماء اہل سنت سے اور ان لوگوں سے جو شیخ الاسلام ہیں، جو مفتیان اعظم ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اکابر دین و ملت ہے، ان سے ایک شکوہ اور شکایت کرنا چاہوں گا. اور یہ شکوہ اور شکایت میرے ذات کی نہیں ہے، میری ذاتی نوعیت کی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اہل البیت علیہ السلام سے. اور اس شکوے کی وجہ سے مجھ پر بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں. میرے علماء مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، مجھ پر الزامات لگا کر فتوے لگائے گئے، بے دین ہے، رافضی ہے، دین سے نکلا ہوا ہے، مرتد ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے ان فتووں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان الزامات کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں ان کو جواب دے نہیں ہوں، رسول اللہ کو جواب دے. اور وہ شکوہ اور شکایت کیا ہے؟ بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ میری اس بات کو پورا کر دیتے ہیں تو پھر مجھے ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں رہتی. میں آج کے بعد سے ویڈیوز بنانا بند کر دوں گا. میں یہ تمام اس دعوت کے سلسلے کو ختم کر دوں گا کہ جس سے آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمدرد کیا ہر دن ایک نئی بات لے کر آ جاتا ہے، یہ تو ہم نے یہ پڑھی نہیں ہے، یہ تو ہمیں ہمارے علماء نے بتائی نہیں ہے. میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، لیکن میری چند شرائط ہیں کہ اگر اسے آپ پورا کر دیتے ہیں. چند شکوہ ہے میرا. اور پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء، یہی لوگ، یہ اہل البیت علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کیوں نہیں کرتے. میں نے آپ کو گزشتہ دنوں آپ کو بتایا کہ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. کبھی ان میں سے کسی نے آپ کو بتایا کہ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو کس نے شہید کیا، کس مظلومیت کی حالت میں ان کی شہادت ہوئی؟ کسی نے بتایا کہ امام جعفر صادق، سیدنا امام جعفر صادق الامام الاعظم، ان کی شہادت کیوں ہوئی ہے؟ کیا وجوہات تھی؟ امام زین العابدین کے دن کیسے گزرتے تھے کربلا کے واقعے کے بعد؟ کیا ان موضوعات پر یہ گفتگو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ خود انٹرنیٹ پر اسے سرچ کر لیجئے گا. دوسری بات کہ حدیث الثقلین کو یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ اس حدیث ثقلین سے آخر کیا ایسی عداوت ہے کہ جو اس کو بیان کرتا ہے اسے مسجد سے نکال دیتے ہیں، جو اہل سنت عالم اسے اپنے ممبر پہ بیان کرتا ہے اس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ شیعہ رافضی ہے، ایرانی ایجنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک خاص ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ جناب حدیث الثقلین کو تو ہم مانتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ اس میں بھلے اطاعت والا معنی مراد نہ لیں، آپ بھلے یہ کہتے ہوں کہ یہاں پر اہل البیت کی جو محبت کا ذکر ہے اس سے اطاعت مراد نہیں ہے بلکہ صرف محبت کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ اطاعت مراد نہ لیں، آپ اتباع مراد نہ لیں، آپ صرف قرآن کو ہی سامنے رکھیں. لیکن مجھے یہ تو بتائیں، کیا اس محبت کا جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ ان کی مظلومیت کا بیان کریں؟ کیا اس محبت کے دعوے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جنہوں نے امام حسین پر یا جنہوں نے ائمہ اہل البیت پر ظلم کیا، ان کو پابند سلاسل کیا، ان کو زہر دیا، ان کو ٹھڈے مارے گئے، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان ظالموں، ان دشمنوں کا چہرہ بے نقاب کیا جائے، ان کے بارے میں اپنی عوام کو بتائیں؟ ایک مجھے بتائیں نا کہ جس میں آپ نے امام حسین علیہ السلام کے دشمن کو بے نقاب کیا ہو، آپ نے ائمہ اہل البیت کے دشمنوں کے چہرے سے نقاب اتارا ہو.
بلکہ یہاں تو ایسے مفتیان ہیں ماشاءاللہ جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو خود کو محققین اور ریسرچرز حضرات کہتے ہیں، وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام تو وہ جا رہے تھے، ان کی شہادت ہو گئی اور اس میں یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام تو یہ چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ ایسے مفتیان کرام ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو تو صحابہ نے منع کیا، صحابہ نے کہا کہ آپ مت جائیے، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ آپ کو وہاں پر قتل کر دیا جائے گا۔ بہت صحابہ نے مشورہ دیا، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر نے، جابر بن عبداللہ نے اور وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ اے حسین آپ مت جائیے، آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ یہیں مدینہ میں ٹھہر جائیے، آپ کو کربلا جانے کی، آپ کو کوفہ جانے کی، دمشق جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ آپ کو منع کر رہے تھے، صحابہ کو معلوم تھا کہ اگر حسین وہاں گئے تو وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ امام حسین نے تو صحابہ کی بات نہیں مانی اور وہ چلے گئے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ ان تمام باتوں سے وہ در حقیقت وہ یزید کا دفاع تو کر رہے ہوتے، یعنی ان کی غیرت ایمانی وہ انہیں اس بات کی جانب تو لے آتی ہے کہ وہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا دفاع کریں۔ ان کی غیرت ایمانی ان کو یہ جوش دلاتی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے دفاع کے نام پر یزید کو بے قصور قرار دیں۔ ان کی غیرت ایمانی یہ جوش کھاتی ہے، ان کا ولولہ اور ضمیر ان کو مجبور کرتا ہے، اور وہ ایک گھنٹے گھنٹے کے بیانات منبر پر بیٹھ کر یہ دیتے ہیں کہ یزید کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ صحابہ نے حسین کو منع کیا، عبداللہ ابن عباس نے منع کیا، جلیل القدر صحابہ کرام نے کہ حسین آپ مت جائیے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن امام حسین نے کسی ایک کی بات نہیں مانی اور آپ کربلا چلے گئے، شہادت ہو گئی، اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ صحابہ اس لیے منع کر رہے تھے کہیں پر امام حسین پر بغاوت کا الزام نہ لگ جائے، اور حدیث ہے کہ جو حاکم وقت کے خلاف خروج کرتا ہے وہ باغی ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے چاہے وہ کوئی بھی، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طرح کی روایتیں پیش کر کر امام حسین علیہ السلام کو الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم باغی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگرچہ یہ اپنی زبان سے برملا نہیں کہتے، لیکن مقصد ان کا یہی ہوتا ہے۔ تو ہم آغاز کر رہے ہیں اس سلسلے کا کہ جس میں ہم ان اسباب اور علل کو بیان کریں گے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کا یہ جو قیام ہے، امام حسین کی جو یہ روانگی ہے مدینہ سے مدینہ تک، مدینہ سے آپ روانہ ہوئے اور پھر آپ کے بچے وہ اسی طرح وہ قافلہ لٹا پھرا ہوا وہ واپس مدینہ منور آیا، یہ پورے سفر کو انشاءاللہ عز و جل میں بیان کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ ہے، اور میں ان کا کلپ ہمیشہ آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ ان کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب مفتی طارق مسعود صاحب ماشاءاللہ ان کی ریسرچ بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح کی ریسرچ ہے، یعنی یہ جو میں شکوہ کر رہا ہوں نا اس کی بنیاد ہے، یعنی مجھے ایک سنی عالم تو بتائیں کہ جس نے ایک ترتیب کے ساتھ ان ائمہ اہل البیت کی شہادت کو اور مظلومیت کو بیان کیا، یعنی کیوں اس کو چھپایا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر کس نے چلائے؟ کیوں اس کو نہیں بتایا جاتا کہ امام حسن علیہ السلام کو وہاں پر دفن ہونے نہیں دیا رسول اللہ کے ساتھ، اور کس نے دفن نہیں ہونے دیا؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا ہے کہ امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب اجازت چاہی تو آپ کو اجازت نہیں دی گئی؟ یہ سوالات ہیں میرے، ان سوالوں کا جواب اور انشاءاللہ ہم دیں گے۔ اگر آپ نہیں دیں گے نا مولوی صاحب، آپ نہیں دیں گے مفتی صاحب، تو انشاءاللہ ہم اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے آپ کے سامنے ان جوابات کو پیش کریں گے اور حقائق کو پیش کریں گے جس طرح ہمیشہ ہم کرتے آ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کبھی بھی میرے اس شکوے اور شکایت کا جواب نہیں دیں گے، آپ کے کان پر کوئی چوں بھی نہیں رینگتی ہے، ہلکی سی بھی ٹس سے مس بھی جس کو کہتے ہیں نا وہ نہیں ہوتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں چھوڑیں بھائی ایک درویش ہے بول رہا ہے نا، ایک فقیر آدمی ہے، ملنگ آدمی ہے بول رہا ہے، نقار خانے میں طوطی کی آواز کس نے سننی ہے، کون توجہ دے گا؟ لیکن نہیں، آپ کی یہ غلط فہمی ہے۔ آپ نے شیشے کی عمارت بنا کر اسے آپ نے عقائد کا نام دے دیا ہے، لیکن یہ عقائد تار عنکبوت سے، مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ نوجوان تیزی کے ساتھ وہ اہل البیت کی معرفت کی جانب آ رہے ہیں، اور وہ آپ کی فرقہ پرستی کی جو کشتی اور ناؤ ہے نا اس سے اتر رہے ہیں، کیونکہ اس میں چھید ہو گیا ہے، اس میں چھید ہو گیا، وہ آپ کا جو ٹائٹینک ہے نا وہ آپ کا ڈوب چکا ہے۔ اب آپ ہچکولے کھا رہے ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تنکے کا سہارا مل رہا ہے آپ کو، اور وہ کیا ہے کہ ان روایتوں کو یا ضعیف کہہ دو، موضوع کہہ دو، یا کہہ دو کہ یہ تاریخ کی بات ہے، تاریخ میں ہوا، پچھلے زمانے کی باتیں ہیں، اس کا ہمارے زمانے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر ہم پچھلے زمانے کے اندر دیکھیں، تاریخ جو ہے نا، تاریخ آئینہ ہوتی ہے، آئینہ،
تاریخ گزشتہ لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں. تاریخ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا مستقبل فیوچر دیکھیں گے. ہمیں معلوم ہوگا کون ظالم تھا کون حق پر تھا, تب ہم اپنی ڈائریکشن سیدھی کر سکتے ہیں نا. ہماری یہ جو ڈائریکشن سیدھی نہیں ہو رہی اس کی وجہ تو یہی ہے کہ ہم تاریخ پر غور نہیں کر رہے. تو یہ تاریخی باتیں نہیں ہیں, یہ صحیح روایات ہیں. تو میں آتا ہوں جناب طارق مسعود صاحب کی گفتگو کی جانب. بات کو مختصر کرتے ہوئے بتاتا چاہوں گا کہ ان کا ایک کلپ ہے اور اس کو میں چلا اس لیے نہیں سکتا ہوں کہ کاپی رائٹ کے ایشو کی وجہ سے میں اس کو نہیں چلا رہا ہوں, اور مجھے تو مولویوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. ایک چینل ہم پہلے ہی کھو چکے ہیں, تو اس لیے میں اس کلپ کو نہیں چلاتا ہوں, بلکہ صرف میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کا کلپ ہے, یوٹیوب کے اوپر ہے, فیس بک کے اوپر ہے, جو کربلا سے ریلیٹڈ ہے. اس میں انہوں نے بیان کیا ہے 7 منٹ پر. یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضرت حسین کو منع کیا, جن میں عبداللہ ابن عباس بھی شامل تھے. بعض نے کہا کہ ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہے, آپ وہاں مت جائیے. 9 منٹ پر کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا کربلا میں موقف یہ تھا کہ اگر میں بیعت کروں گا تو یزید کے ہاتھوں پر کروں گا, ابن زیاد کے ہاتھ پر نہیں کروں گا. العیاذ باللہ, استغفر اللہ العظیم. یہ 2 جملے. اب میں آپ کے سامنے طارق مسعود صاحب کے اس بیوٹی پارلر والے چہرے سے نا نقاب اتارنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بارش ہونے کے بعد وہ خوبصورتی سے وہ میک اپ دھل جاتا ہے نا, دھل جاتا ہے. اب یہ دھونا چاہتا ہوں کہ یہ سنیت کے پیچھے جو چھپنا چاہتے ہیں در حقیقت ناسبیت, یہ ناسبیت, خارجیت, اس کے چہرے کو یہ بدنما داغ بتانا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے, کتنی بڑی خیانت انہوں نے کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ صحابہ منع کرنا چاہ رہے تھے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا میں. اللہ اکبر. امام حسین جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. مجھے یہ تو بتاؤ بھائی, میں شکوہ کیوں نہ کروں. وہ حسن و حسین جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سید ہے. اس سید بیٹے کو کن حالات نے مجبور کیا کہ وہ ایک شخص کے ساتھ صلح کر لے؟ کیا حالات تھے وہ؟ بھئی رسول اللہ نے سید کسے کہا ہے؟ ان ابنی ھذا سید. حسن سید ہے, معاویہ کو سید نہیں کہا رسول اللہ نے. اگر کسی روایت کے اندر معاویہ کو رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا یہ بیٹا سید ہے یا یہ میرا بیٹا حسن صلح کر لے گا, لیکن سید تو اصل میں معاویہ بن ابی سفیان ہے. بتائیے کوئی روایت اگر بخاری میں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بخاری میں امام حسن علیہ السلام کو سید کہا ہے. اس صلح حسن کو میں مانتا ہوں, صلح حسن امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح روایت ہے ابو بکرہ سے, لیکن اس روایت کے اندر سید امام حسن کو کہا تو کن حالات نے مجبور کیا کہ امام حسن علیہ السلام وہ صلح کے اوپر آ گئے؟ کیوں نہیں بتا رہے آپ وہ حالات کیا تھے؟ اور یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سید تو رسول اللہ نے حسن کو کہا ہے, معاویہ بن ابی سفیان کو سید نہیں کہا کسی روایت کے اندر بھی. یعنی اس معاملے کے اندر صلح کے معاملے کے اندر معاویہ بن ابی سفیان کو سید نہیں کہا ہے. تو یہ انہوں نے کیا کہا؟ امام حسین علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں. اب میں روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ جواب جو آپ کو دیتا چلوں طارق مسعود صاحب, عقلاً لاجکلی آپ یہ دیکھیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین سے یہ فرمایا کہ تم صحابہ کی پیروی کرنا جب ایسے حالات تمہیں ہو جائیں؟ اور آپ تو خود کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے شہادت کی خبر دی تھی, پوری امت کو بتا دیا کہ میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا, صحیح روایت ہے. تو کیا امام حسین کو بتایا کہ آپ نے اس موقع پر صحابہ کی بات ماننی ہے, یا ان صحابہ سے یہ کہا ہے کہ تم حسین کی بات مانتے رہنا؟ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین اہل البیت کی اطاعت کا حکم دیا ہے, صحابہ کرام کے بارے میں نہیں کہا کہ تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. صحیح روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین کتاب اللہ وعترتی, بے شک میں تم میں اپنے 2 کامل خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, نمبر 1 اللہ کی کتاب اور نمبر 2 میری اولاد. وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض, اور یہ دونوں یعنی قرآن اور اہل البیت کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک حوض کوثر پر میرے پاس آ جائے. یہ روایت مسند ابی شیبہ کے اندر موجود ہے, کتاب الاثار کے اندر یہ روایت موجود ہے, المصنف فی الاحادیث والآثار جلد نمبر 6 صفحہ 309, حدیث کا نمبر ہے 31679 تبع دار التاج. اسی طرح اس روایت کو ابن ابی عاصم نے سنہ میں 1548 پر, علامہ بوصیری رحمہ اللہ نے اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. روایت کا نمبر ہے 5950.
صحیح روایت ہے، انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین، دو کامل خلیفہ تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجھے ایک روایت بتا دیجئے جس میں رسول اللہ نے اہل البیت سے کہا ہو کہ تم ہر موقع پر صحابہ کے پیچھے چلنا، کیونکہ صحابہ میرے صحابہ، وہ کتاب اللہ اور میرے صحابہ، یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ یہ روایت آپ کو ملے گی کہ قرآن اور میرے اہل البیت، قرآن اور اہل البیت، قرآن اور اہل البیت، یہ دو خلیفہ ہیں رسول اللہ کے۔ اب یہاں پر بحث کی جاتی ہے جناب خلیفہ کے کیا معنی ہیں، رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ بنا کے نہیں چھوڑا، رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، وغیرہ 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 وغیرہ، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ رسول اللہ نے فرمایا، صحیح روایت ہے، میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھائی بتائے تو صحیح کہ آپ اس روایت سے آپ کو مسئلہ کیا ہے، کیوں آپ اس روایت کو بیان نہیں کرتے؟ کیا دشمنی ہے آپ کو اس روایت سے؟ کیا دشمنی ہے؟ ویسے تو آپ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ روایت پیش کرتے ہیں، حدیث میں ہے، حدیث میں۔ وہ ایک مولوی صاحب مجھے طارق مسعود صاحب ہی کہتے ہیں کہ جناب جواب دیتے ہوئے کہ ہر بات میں حدیث پیش کرنا ضروری نہیں ہوتی۔ کیوں ضروری نہیں ہوتی ہر بات میں حدیث پیش کرنا؟ آپ کو اگر آپ حدیث نہیں پیش کر سکتے تو آپ یہ کہیں کہ یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ایجاد کردہ ہے۔ ایک جانب تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ شرعی مسئلہ ہے، پھر آپ دوسری جانب آپ کے پاس کوئی حدیث بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ دوسری جو بات انہوں نے کہی کہ حضرت عباس نے امام حسین کو منع کیا، یہ بات انہوں نے مکمل نہیں بیان کی ہے۔ ان کی دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ اس بات کو مکمل طور پر بیان کرتے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا، امام حسین نے کیا جواب دیا، یہ تو آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے، میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں استأذننی حسین فی الخروج، امام حسین نے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے مدینہ سے نکلتے وقت اجازت چاہی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین سے کہا کہ اگر یہ بات میرے اور آپ کے لیے رسوائی کا باعث نہ ہوتی تو میں آپ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا، میں آپ کے سر کو پکڑ لیتا مضبوطی کے ساتھ کہ آپ نہ جا سکیں۔ اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لَأَنْ أَقْتُلَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُسْتَحَلَّ بِي حَرَمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ امام حسین نے جواب دیا کہ میں اس بات کو زیادہ پسند کروں گا کہ میں کسی اور جگہ پر شہید ہو جاؤں بنسبت اس کے کہ مجھے یہاں پر اللہ کے اور اس کے رسول کے حرم کے اندر میرے خون کو حلال قرار دیا جائے۔ امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں یہاں مدینہ سے روانہ نہ بھی ہوں یا مدینہ میں ہی رہوں، تو جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں نا کہ آپ مدینہ میں رہیں، آپ مدینہ سے باہر مت جائیں، مکہ سے باہر مت جائیں، امام حسین جانتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر رہا تو یہ اموی حکومت کا جو خلیفہ ہے، حکمران ہے یزید بن معاویہ، یہ مجھے یہاں مدینہ کے اندر بھی، مکہ کے اندر بھی، حرم اللہ اور حرم رسول کے اندر بھی یہ قتل کرے گا، یہ نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری حکومت حسین کے ہوتے ہوئے نہیں چل سکتی۔ اگر حسین زندہ ہے تو یزید حکومت ایک دن بھی حکومت نہیں کر سکتا ہو، اس لیے وہ مجھے حرم اللہ اور حرم رسول کے اندر بھی وہ قتل کرے گا اور میں نہیں چاہتا ہوں۔ ایسی شہادت ہے، تو اگر میں یہاں رہوں یا وہاں جاؤں شہادت تو ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اس وقت کے معروضی حالات جو سیاسی سماجی طور پر ہیں، اس کی فطری طور پر تقاضا یہ بن گیا ہے کہ یزید کی حکومت اگر وہ چلے گی تو میرے قتل کے ساتھ ہی ہے، میرے قتل کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے امام حسین نے فرمایا مجھے دور دراز کسی مقام پر جا کر شہید ہونا پسند ہے، اس سے کہ میری وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے حرم کو حلال سمجھا جائے۔ کیا جواب دیا امام حسین علیہ السلام نے؟ ابن عباس نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کا جب یہ جواب میں نے سنا، فَذَلِكَ الَّذِي سَلَا بِنَفْسِي عَنْهُ، امام حسین کا یہ جواب سن کر حسین نے مجھے مطمئن کر دیا، میں مطمئن ہو گیا کہ اب امام حسین کا جو یہ نکلنا ہے یہ کسی وجہ پر ہے۔ یعنی یہ آپ اندازہ لگائیں نا، آج بھی اگر آپ کسی کو یہ پوری بات بتائیں گے تو مطمئن ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں نا یار حکمت کا تقاضا یہ تھا، ان لوگوں کو تو اہل البیت والوں کو تو کوئی سیاست آتی نہیں تھی، سیاست تو ان لوگوں کو آتی تھی، یہ اگر یہاں پر رہ جاتے نا مدینہ میں اور نہ جاتے کربلا کی جانب تو بڑا سیاسی فیصلہ یہ ہوتا، مصالحت اختیار کر لیتے اور وہاں پر رہتے۔ بھائی ہر حال میں ان کو شہید کرنا تھا، یہ اموی حکومت امام حسین کے قتل کے ساتھ ہی چلنی تھی، نہیں چل سکتی تھی، ورنہ یہ انہیں پتا تھا کہ اس راستے سے حسین کو ہٹائیں، امام حسین کو نہیں چلے گی ورنہ۔ تو ابن عباس مطمئن ہو گئے۔ یہ روایت ہے المعجم الکبیر للطبرانی کی، تاریخ ابن عساکر کے اندر موجود ہے،
اور علامہ ہیثمی کہتے ہیں رواہ الطبرانی و رجالہ رجال الصحیح، یہ اس کی جو طبرانی کی روایت ہے، اس کے جو رجال اور راوی ہیں یہ صحاح کے صحیح کے راوی ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں، صحیح روایت ہے یہ۔ مجموع الزوائد منبع الفوائد جلد 9 صفحہ 192 طبع مکتبۃ القدسی۔ اس روایت سے کیا بات معلوم ہوئی؟ جو دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھی ہے، اس سے اس بات کا بطلان ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات بھی باطل ثابت ہوئی کہ لوگ جو سیاست حسین پر اعتراض کرتے ہیں اور سیاست امویت یزید بن معاویہ کی سیاست کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت امام حسین پر اعتراض کرنا امام علی پر اعتراض کرنا ہے۔ تو ان کی یہ ساری باتیں غلط ثابت ہو گئیں۔ ابن عباس مطمئن ہو گئے لیکن مفتی طارق مسعود مطمئن نہیں ہونا چاہتے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے حسین نے مطمئن کر دیا، لیکن آج کا جو مولوی ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، صحابہ منع کر رہے تھے، حسین کیوں نکل گئے، صحابہ منع کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اندازہ لگایا آپ نے کتنی خیانت کرتے ہیں یہ لوگ، کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ یعنی مفتی طارق مسعود صاحب رسول خدا کے نواسے پر تہمت لگاتے ہوئے کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا آپ نے، کچھ تو حیا کی ہوئی ہوتی آپ نے کہ آپ نے رسول خدا کے نواسہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر آپ نے اتنی بڑی تہمت لگا دی کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں تمہارے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، میں ادھر جا کے بیعت کروں گا۔ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ صحیح روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب یہ مت کہیے گا تاریخ کی باتیں، حدیث ہے، ادھر انکار کرو گے نا حدیث کا کافر ہو جاؤ گے، بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ حدیث کا انکار آپ نہیں کر سکتے ہو، تاریخ کا انکار کرتے جاؤ اپنی مرضی کا، کسی کو کیا ہیرو بنا دو، لیکن حدیث کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور مدینہ سے مدینہ تک سلسلہ وار یہ گفتگو ہے، اور اس میں انشاءاللہ عز و جل ناسبیت کی دیواروں کو اور ان کی عمارتوں کو انشاءاللہ منہدم کر کے رکھ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔